سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں کو اور آپ کو جب قربان کر دیا گیا تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اور کئی حضرات کا سر مبارک کربلا کے میدان سے کوفہ لے جانے لگے۔ جب کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد یہ ملعون جس کا بہت بڑا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ ابن زیاد کے دربار پہنچے۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر یزید نے اس کو گورنر بنایا تھا۔ اس نے اعلان کیا کوفہ کی جامع مسجد میں کوفہ کی لوگ جمع ہو جائیں۔ جمع ہونے کے بعد وہ منبر پر چڑھا بدبخت اور اس نے یہ خطبہ دیا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس نے اپنی زبان سے بدتمیزانہ لہجے میں یہ جملے نکالے، کہا کہ ہمیں اور امیر المؤمنین معاذ اللہ یزید کو اس نے امیر المؤمنین کہا اور کہا کہ ان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس نے کہا حسین بھی کذاب، حسین کے والد بھی کذاب معاذ اللہ رب العالمین۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ایک صاحب تھے حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نابینا تھے، آپ نے فرمایا ابن زیاد تو بھی کذاب، جھوٹا، تیرا باپ بھی کذاب، اور جس نے تجھے کوفہ کا گورنر بنایا وہ بھی کذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ پکڑو، جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کے قوم کے افراد وہاں پر موجود تھے، ان کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے بعد میں حضرت عبداللہ بن عفیف کو بلوایا اور آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی لاش مبارک کو باہر لٹکا دیا تاکہ لوگ عبرت کے لیے آئندہ ایسے جملے زبان سے نہ نکالیں معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ابن زیاد چونکہ کوفہ میں گورنر ہے، کوفہ سے لوگ جب چلے دمشق کی جانب، کوفہ سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، جب دمشق کی جانب چلے تو گرجا گھر کے قریب میں جب قیام کیا تو ان لوگوں نے جن کے ہاتھ میں امام حسین کا سر مبارک تھا اور حضور کی خاندان کی بچیاں بیٹیاں ان کو قیدی بنا دیا گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو خون سے یہ اشعار لکھے تھے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا جن لوگوں نے سرکار امام حسین کو شہید کیا میدان محشر میں ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یعنی امام حسین کو شہید بھی کیا اور ان کے نانا جان کی شفاعت بھی چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دیکھ کے بھی ان کو عقل نہ آئی، جب عقل پہ پردے پڑ جاتے تو انسان پھر کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ امام حسین کے سر مبارک کو اور آپ کے خاندان والوں کے سر کو اور حضور کے خاندان کی بچیوں کو لے کر جب آگے چلے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ یزیدی لشکر نے اعلان کیا کہ پانی ختم ہو چکا ہے، خیمہ لگایا جائے، اور تپتی ہوئی دھوپ تھی، پانی تلاش کیا، بہت زیادہ دھوپ ہے۔ حضرت سکینہ، نام ہے اصل سکینہ، سکینہ، اور ہم سکینہ سکینہ بولتے ہیں اور فہم میں مشہور ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 7 سال کی ہیں۔ آپ نے دیکھا بہت تپش ہے، سورج کی گرمی ہے، تو آپ نے سامنے ایک جھاڑی دیکھی اور جھاڑی کے قریب میں چھوٹا سا درخت ہے، وہاں جا کر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر وہاں مٹی کا تکیہ بنا کے وہاں لیٹ گئے کہ پانی ملے گا، قافلے والے چلیں گے تو آگے چلیں گے۔ کافی دیر کے بعد جب پانی مل گیا تو اعلان ہو گیا کہ چلیں
اپنا کجاوا لے کر کے قافلہ آگے چلے. تو جب آگے چلے جس کے ہاتھ میں سرکار امام حسین کا سر مبارک تھا جو نیزہ تھا اور اس نیزے پر سرکار امام حسین کا سر مبارک تھا، اچانک سے وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے اٹھ کر زمین میں گڑ جاتا ہے اور کئی لوگوں نے مل کر کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ لیں لیکن نیزہ اکھاڑنے کے لیے تیار نہیں. تو کہا کہ امام زین العابدین کے پاس آئے کہ تمہارے بابا جان کے سر کو کیا ہوگا، آگے کیوں نہیں چلتا؟ سرکار امام زین العابدین نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی ماتھی کی نگاہوں سے کربلا کے سارے دکھ دیکھے تھے، حضرت زینب سے کہا کہ پھوپھی جان دیکھے تو صحیح کہ حضور کے خاندان کے سب لوگ ہیں یا نہیں. ساری بچیوں کو آواز دیا تو سب نے موجود ہونے کا بتا دیا کہ سب یہاں پر موجود ہیں. لیکن جب حضرت سکینہ کا نام پکارا سکینہ 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 تو نہیں بولی. حضرت سکینہ کو جب نہ پایا تو پریشان ہو گئی. تو پھر خیال آیا کہ جہاں پر پانی تلاش کیا تھا تو ایسا تو نہیں کہ وہیں پر سکینہ رہ گئی ہو. وہ جھاڑی کے قریب میں چھوٹا درخت تھا، وہاں وہ جا کر لیٹ گئی اور ایک مٹی کا تکیہ بنا لیا تھا. جا کر کے بھاگ کے گئی دوڑی دوڑی، دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہے، اس کی گود میں حضرت سکینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جا کر کے کہا اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے ہماری بچی کا خیال رکھا، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ آپ کا بھلا، دعا دینے لگی. اور حضرت سکینہ کو جب اپنے پاس بلایا اور لے کے چلنے لگی تو کہا کہ اے رحم کرنے والی ہم پر مہربان خاتون، جاتے جاتے اپنا نام تو بتا دیں. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو نقاب پوش خاتون نے اپنے نقاب کو اٹھا دیا. جب نقاب کو اٹھایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. کہا کہ زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانتی؟ وہ ایک روح تھی، آئی تھی. کہا کہ بیٹے زینب، میری حسین کی سکینہ اکیلی رہ گئی تھی تو میں قبر میں اپنے آپ کو روک نہ سکی اور میں سکینہ کا خیال کرنے یہاں چلی آئی. چونکہ وہ روح تھی، ایک وقتی طور سے آئی تو پھر وہ غائب ہو گئی. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سیدہ زینب چلی تو حلب کے راستے سے جس راستے سے گزرتے تھے ہر شہر کو سجا دیا گیا تھا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی باغی جماعت ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے تو ان کو قتل کر دیا گیا. کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تو نواسے رسول ہیں، یہ تو وہ ہیں جن سے دین اسلام آگے بڑھا ہے، جنہوں نے ہر محاذ پر دین اسلام کو آگے بڑھایا. کسی کو معلوم نہیں تھا. دمشق جب یزید کے دربار میں پہنچے تو اس مردود نے، اس پلید نے سرکار امام حسین کے لمحائے مبارک پر چھڑی ماری. ایک صحابی رسول وہاں پر موجود تھے. کہا بدبخت، اس چھڑی کو ہٹا لے، ان لبوں کو میں نے حضور کو چومتے ہوئے دیکھا. یہ وہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ اکبر. سرکار امام حسین کو شہید کروانے والا یزید ہے. آج کچھ لوگ یزید کی حمایت میں کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. میں دو تین باتیں آپ سے بتاؤں. ابن زیاد نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اگر میں امام حسین کو شہید کرنے کا حکم نہ دیتا، اگر امام حسین کو شہید نہ کرواتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا. ایک بات صاف ہو، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے. اور دوسرا، سرکار امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید نے ابن زیاد سے کہا کہ تو کعبہ معظمہ پر حملہ کر. تو اس نے کہا کہ میں دو کام ایک ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نے ایک تو مجھ سے امام حسین کو شہید کروا دیا، کیونکہ میں نے سب بتایا لوگوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. امام حسین کو شہید کرنا اور پھر کعبہ معظمہ پر بھی چڑھائی کرنا، حملہ کرنا، یہ دونوں کام مجھ سے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ دو ثبوت ہو گئے کہ یزید کا یہ حکم نامہ تھا کہ ابن زیاد نے خود کہا اگر میں امام حسین کو شہید نہ کرواتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا. لیکن کیا ہوا؟ خاندان مصطفیٰ کی بیٹیوں کو اور سرکار امام زین العابدین کو اس نے قید میں ڈلوا دیا. تو جب لوگوں کو معلوم ہوا، اچھا دمشق میں جب پہنچے تو شادیاں بجے ہیں، عید کا ماحول ہے. ایک صحابی رسول
حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق آئے، لوگوں سے کہا کیا تمہاری کوئی علاقائی عید ہے؟ یعنی اتنا خوشی کا ماحول ہے، تو ان سے کہا کہ ایک باغی جماعت کی، ان کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ رب العالمین، وہ اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کہا اچھا، کہا کس کو شہید کیا؟ کہا یہ سر، کہا نیزے پہ انہی کا سر ہے۔ تو کہا جا کے دیکھو تو صحیح۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر دیکھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تھا۔ تو کہا یہ ان کا سر تو چہرہ تو امام حسین سے ملتا ہے۔ تو سائیڈ میں بندہ کھڑا کہ امام حسین ہی تو ہیں۔ کہا اچھا، یہ کتنے کم بخت لوگ ہیں جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کر دیا۔